هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب عليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على كما صليت على میرے واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اس آیت کریمہ میں اللہ کریم زکوٰۃ کے متعلق کچھ ارشادات فرماتا ہے۔ آج شعبان کی 19ویں تاریخ ہے۔ عموماً لوگ 15ویں شعبان کے بعد اور رمضان المبارک میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، حالانکہ مسئلہ تو یہ ہے، قانون تو یہ ہے کہ جب سے آدمی صاحب نصاب ہو جائے، ٹھیک 1 سال بعد اسی وقت اسی دن اس پر زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے۔ اگر ایک آدمی رجب کے مہینے میں صاحب نصاب ہو گیا تو آئندہ سال رجب کے مہینے میں ہی اس پر زکوٰۃ لازم ہو جائے گی۔ لیکن چونکہ لوگ عموماً 15ویں شعبان کے بعد اور رمضان المبارک میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ اسی موضوع کو اختیار کر کے آپ کے سامنے زکوٰۃ کے متعلق کچھ گزارشات کر سکوں۔ زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم ترین فریضہ ہے، جس کو میرے اور آپ کے پورے کائنات کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے 5 ستونوں میں سے ایک ستون قرار دیا ہے۔ فرمایا بنی الاسلام خمس، اسلام کے 5 ستون ہے: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، وَحَجَّ الْبَيْتِ وَصَوْمَ رَمَضَانَ، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی پاکی کے ہیں، اور شرعیت کے اصطلاح میں زکوٰۃ مخصوص مال میں مخصوص افراد کے لیے ایک متعین مقدار کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان مال کے ساتھ مشغول ہو جاتا ہے تو اس کا دل مال کی طرف مائل ہو جاتا ہے،
اور مال کو بھی اس میلان کی وجہ سے مال کہا جاتا ہے۔ اس مشغولیت کی وجہ سے انسان کے دل میں روحانی اور اخلاقی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ان بیماریوں سے بچنے اور حفاظت کے لیے زکوٰۃ اور صدقات مقرر کیے گئے۔ زکوٰۃ کی فرضیت شرعیت کے قطعی دلائل سے ہے۔ اس کا انکار کرنا کفر ہے۔ ایسا شخص اسلام کے دائرے سے ایسا خارج ہو جاتا ہے جیسے نماز کا منکر اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، نفس فرضیت زکوٰۃ کی ہجرت سے پہلے ہوئی، جبکہ تفصیلی احکامات ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ اب آئیے زکوٰۃ کے فوائد و ثمرات و برکات ملاحظہ فرمائیے۔ زکوٰۃ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک جاری کردہ حکم ہے جس کا پورا کرنا ہر صاحب نصاب مسلم پر لازم ہے۔ اس کے بدلے میں انعامات باری تعالیٰ کا ملنا 100% فضل و کرم ہے، کیونکہ مسلمان ہونے کے ناطے ہم پہ لازم ہے یہ کام کرنا۔ اب چاہے بدلہ ملے یا نہ ملے، ہماری حوصلہ افزائی ہو یا نہ ہو، ہمیں اس کے بدلے انعامات ملے یا نہ ملے، لیکن اللہ کریم زکوٰۃ کے بدلے انعامات بھی دیتا ہے۔ وہ انعامات ایسے انعامات جس سے ہماری دنیاوی اخروی ضروریات وابستہ ہے، بہر صورت ہماری ضرورت، ہم محتاج ہیں اس کے۔ زکوٰۃ کے ذریعے اللہ رب العزت مال کو بڑھاتا ہے۔ زکوٰۃ کے ذریعے ملنے والا اجر و ثواب 700 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ زکوٰۃ کے ذریعے ملنے والا اجر و ثواب کبھی ختم نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ زکوٰۃ کے ذریعے آدمی اللہ رب العزت کے رحمت کا امیدوار بن جاتا ہے۔ کامیاب ہونے کے جو صفات قرآن مجید میں گنوائے گئے ہیں ان میں ایک زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ہے۔ جنت میں داخلے کے 5 اعمال حدیث میں گنوائے گئے ہیں، ان میں ایک زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ہے۔ زکوٰۃ کے ذریعے آدمی کے مال کی حفاظت ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کے ذریعے انسان کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ زکوٰۃ کے ذریعے مال کا شر ختم ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کے فوائد میں سے یہ بھی ہے کہ دو مسلمانوں کے درمیان محبت پیدا کرنا، امیر و غریب کے درمیان محبت پیدا کرنا، کیونکہ انسانی فطرت ہے کہ ہر احسان کرنے والے سے محبت کرتا ہے۔ زکوٰۃ کے فوائد میں سے یہ بھی ہے کہ اپنے مال میں برکت حاصل ہو، اپنے مال میں زیادتی حاصل ہو۔ اللہ کریم نے فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ
فَهُوَ يُخْلِفُهُ، تم جو کچھ بھی اللہ کے راہ میں خرچ کرو گے اللہ کریم اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں دے گا۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ بہتر رزق دینے والا ہے۔ زکوٰۃ کے فوائد میں سے یہ بھی ہے کہ اپنے نفس کو کنجوسی اور بخل سے بچانا اور اس کا تزکیہ کرنا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، ان سے ان کے مالوں میں صدقہ لے لیجئے جس کے ذریعے آپ ان کا تزکیہ فرمائے، ان کو پاک و صاف کر دے۔ زکوٰۃ کے فوائد میں سے مسلمان کو جود و کرم اور حاجت مند پر دل نرم دل جیسے صفات کا عادی بنانا ہے۔ اب آئیے کچھ مسائل سنیے۔ دنیا میں بسنے والوں کے 3 طبقات بنا لیجئے، 3 طبقات میں ان کو تقسیم کر لیجئے۔ ایک وہ افراد جو مالدار ہیں، جن پر مخصوص شرائط کے ساتھ زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ افراد جو غریب ہیں، جن کے لیے زکوٰۃ لینا جائز ہے۔ اور تیسرے نمبر پر وہ افراد جو متوسط ہے، ان پر زکوٰۃ لازم نہیں لیکن ان کے لیے زکوٰۃ لینا بھی جائز نہیں۔ ان تینوں طبقات کے افراد کو پہچاننے کے لیے کیا معیار، کیا کسوٹی ہے کہ ہر طبقے والا اپنی حالت اور اپنی کیفیت پہچان کر اپنے اوپر عائد احکامات الہیہ کو پہچان کر پورا کر سکے۔ اس کو پہچاننے کے لیے 2 چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ ایک یہ کہ وہ کون سے اموال یا اشیاء ہے جن کے ہوتے ہوئے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ ان اموال یا اشیاء کی مقدار کتنی ہوگی جس کے ہوتے ہوئے زکوٰۃ یا تو فرض ہوتی ہے یا لینا جائز ہوتا ہے۔ تو ان میں سے پہلے کو اموال زکوٰۃ اور دوسرے کو نصاب زکوٰۃ سے پہچانا جاتا ہے۔ اموال زکوٰۃ 4 قسم کے ہیں: سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت۔ سونا اور چاندی کے بارے میں فارمولہ یہ ہے، قانون یہ ہے کہ چاہے سونا اور چاندی زیور کی شکل میں ہو یا برتن کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں ہو، چاہے استعمال میں ہو یا نہ ہو، بہر صورت اس پر زکوٰۃ ہے۔ اور سونے کا نصاب 7.5 تولے، چاندی کا نصاب 52.5 تولہ۔ اسی طرح نقدی اگر اس مقدار میں ہے کہ اس کے ذریعے آپ 52 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں تو اس پر زکوٰۃ ہے، ورنہ نہیں۔ اسی طرح مال تجارت جو دکانوں میں ہوتا ہے،
خریدنے کے وقت نیت ہی تجارت کی تھی، بیچنے کی تھی آگے، اگر اس کی مقدار بھی اتنی ہے کہ اس کے ذریعے 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں تو زکوٰۃ ہے اس میں۔ سونا اور چاندی کے بارے میں ایک تشویش ہوتی ہے کہ جب سونا 7.5 تولہ نہیں تو زکوٰۃ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ نصاب سونے میں اس وقت چلے گا جب صرف اور صرف سونا ہو۔ چاندی میں 52.5 تولہ کا نصاب جو ہے وہ اس وقت چلے گا جب صرف اور صرف چاندی ہو۔ اگر سونا بھی ہے آپ کے پاس، چاندی بھی ہے، یا نقدی ہے، سونا اور نقدی دونوں ہے، یا سونا اور مال تجارت ہے، تو اب سونے کے نصاب کو نہیں دیکھا جائے گا، ان دونوں کو ملا کر قیمت کو دیکھا جائے گا۔ اگر وہ قیمت اس قدر ہے کہ اس کے ذریعے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے تو زکوٰۃ ہے۔ مثلا آپ کے پاس تولہ سونا ہے، تولے سے کم ہے، اور اس کے ساتھ آپ کے پاس نقدی 100 روپے ہے، 1000 روپے ہے، تو اب اس چاندی کو اور اس نقدی کو ملا کر اس کی قیمت معلوم کی جائے گی۔ اگر اس کے ذریعے چاندی خریدی جا سکتی ہے 52.5 تولہ، اور 52.5 تولہ چاندی کی قیمت 39 یا 40 ہزار ہے، اور اسی طرح چاندی ہے، اگر آپ کے پاس کچھ چاندی ہے، کچھ سونا ہے، کچھ نقدی ہے، تو ان سب کو ملا کر قیمت معلوم کیا جائے گا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ یہ تو سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت کے زکوٰۃ کے بارے میں تھا۔ اس کے علاوہ ہمارے فصلوں پر بھی زکوٰۃ آتی ہے، جسے عشر یا نصف عشر سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر ہماری زمینیں ایسی ہیں جنہیں بارش سیراب کرتی ہے، اپنی محنت نہیں سیرابی کرنے میں، بارش کے ذریعے سیراب ہو رہی ہے یا نہر کے پاس ہے، تو ان کھیتیوں سے جو فصل پیدا ہوتی ہے ان میں عشر ہے، عشر 10واں حصہ۔ مثلا 10 من گیہوں کا پیداوار ہوا تو اب ان 10 من میں سے 1 من آپ نے دینا ہوگا، اور اگر وہ زمینیں ایسی ہیں ان کی سیرابی آپ خود کرتے ہیں، کسی کنویں کے ذریعے یا ٹیوب ویل کے ذریعے یا اٹ لگا کر، تو اب اس میں 20واں حصہ ہے، 20 حصے بنا کر 20واں حصہ دیا جائے گا۔ یہ زکوٰۃ کا معاملہ تھا۔ جیسے میں نے شروع میں زکوٰۃ ادا کرنے کے فوائد اور برکات اور ثمرات ذکر کیے،
اسی طرح زکوٰۃ نہ ادا کرنے پر قرآن و حدیث میں وعیدات وارد ہوئے ہیں۔ میں نے جو آیت کریمہ خطبے میں پڑھی تھی اس میں اللہ کریم فرماتا ہے والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں سونا والفضہ اور چاندی ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، فبشرهم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، قیامت کے دن یہ مال جو اس نے جمع کیا ہوا ہے جہنم کے آگ میں گرم کر کے فتقوا بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اس کے ذریعے اس کے پیشانی کو، اس کے پہلوؤں کو اور اس کے پشت کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ خزانہ ہے جو تو نے اپنے لیے جمع کیا ہوا تھا۔ اور اس مال کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اس مال سے ایک زہریلا اژدہا بن کر سامنے آئے گا جس کے سر کے بال جڑ چکے ہوں گے اور جس کے آنکھوں پر 2 سفید نقطے ہوں گے، وہ سانپ اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، سانپ اس کے دونوں باجیوں کو پکڑ کر کاٹے گی اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا جمع کیا ہوا خزانہ ہوں۔ یہ وعیدات میں نازل ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح حدیث میں آیا ہے ایسے افراد مرنے کے وقت خواہش کریں گے ہمارے مالوں میں سے زکوٰۃ ادا کر دی جائے، لیکن ان کی یہ حسرت ہی رہے گی، حسرت ہی رہے گی۔ تو میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، یہ جو مال اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے یہ اس لیے کہ ہم اسے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق خرچ کر کے اپنی آخرت کو بنا لیں، اور جو یہ اللہ کریم نے ہم پر زکوٰۃ فرض کی ہوئی ہے اس میں ہمدردی ہے، یہ محاسن اسلام ہے، غریبوں کی مدد ہو سکے، غریب بھی اچھی زندگی بسر کر سکے۔ تو آپ بھی اپنے مالوں میں سے، اپنے فصلوں میں سے عشر نکال کر غریبوں میں بانٹیے۔ اور عشر کے بارے میں کہہ دوں کہ لوگ تو اپنے مولوی حضرات کو تنخواہ میں دے دیتے، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ مستحق ہے یا نہیں۔ مصارف زکوٰۃ اور مصارف عشر ایک جیسے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین، یہ 8 قسم کے مصارف اللہ رب العزت نے گنوائے ہیں۔ زکوٰۃ ان کا حق ہے، ان کو دیا جائے گا۔ غیر مستحق کو دے کر اپنے زکوٰۃ کو تباہ و برباد نہ کیجیے۔ زکوٰۃ مستحق تک پہنچائیے، یہ اللہ کا حق ہے،
اسے پہچانو، اسے پہچان کر اپنی آخرت اور دنیا بنا لو۔ اگر اللہ کا حق ادا کرو گے دنیا میں بھی خوش رہو گے، آخرت میں بھی سرخرو رہو گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں اپنے احکامات اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔